عدم اعتماد پہ ٹھیک ہے ووٹنگ نہیں ہوئی، انہوں نے جو کچھ دکھایا. یہی میرا بھائی ڈار جو تھا نا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں آیا ہوا، میں نے کلپ رکھا ہوا ان کا، یہ مجھے کہہ رہے تھے ان کو کہے لے کے آئے عدم اعتماد کی تحریک. عمران خان کی حکومت 2023 تک جائے گی اور اس کے بعد 2028 تو اس کے بعد 2028 تک بھی جائے گی. اور یہ کہہ رہے تھے میرے اگلے سال جون کے پلان بھی ہیں کامیاب جوان کے، اور آئے بس سے کہ کامیاب جوان بڑا اچھا چلا ہے، لیکن جو پلاننگ کر رہے تھے وہ ساری پلاننگ تو آپ نے زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب نے مل کے ان کی توڑ دی. اب آپ ان بیچاروں سے اور کیا دیکھیں نا، حکومت کے بغیر بیٹھے ہوئے. ایک دو ہفتے پہلے آپ کو پتا تھا کہ عثمان ڈار صاحب جو نوجوانوں کے وزیر ہیں اور ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. تو آپ کو کیا چاہیے بتائیں؟ واٹ ایلس یو وانٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ہضم نہیں ہوتی کہ سدا بادشاہی تو اللہ کی ہوتی ہے اور یہ اقتدار آتا ہے تو جاتا بھی ہے. صحیح ہے. جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب جانے لگتا ہے تو پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک عثمان ڈار ہیں تو دل میں خوش ہو گئے کہ اب عثمان ڈار ہار گئے الیکشن تو باقی سارے پوری پارلیمنٹ کی تحلیل ہوگی. جیسے عثمان ڈار. مجھے ایک بات ہے جو بلاول صاحب کی میں نے بات پڑھی، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شک ہو رہا ہے. اب قومی اسمبلی سپریم کورٹ میں بہت زبردست یا بلاول صاحب کا یہ ٹویٹ آیا کہ if it takes 30 seconds to pull off a coup it should take 30 seconds to undo a coup. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی 30 سیکنڈ میں وہ رولنگ آ گئی، 30 سیکنڈ میں اڑا کے رکھ دے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر کوئی آپ کو ٹرسٹ کا مسئلہ ہوا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ سب کہنے کی تو میری جرات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے جو خود ہی مینشن کر دیا اپنے انٹرو میں، اس وقت اس ملک میں آگ لگی ہوئی. بالکل. اف ناٹ لٹرلی تو وہ مطلب بیٹھے ہوئے ہم ڈھیر پہ بارود کے، اور کوئی چنگاری بھی جو ہے وہ اس کو بھڑکا کے ایسی آگ لگائے گی کہ جو کسی کا گھر نہیں بچے گا. نو ڈاؤٹ. اور اس ملک میں اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ان کے کچھ لوگ کر رہے، جو وزیر اعظم سب سے پہلے خود کریں، ایک تو وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ گھسے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور نہ ان کے آس پاس والے انہیں بتا رہے ہیں. اس کے اوپر وہ اس قدر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں. ابھی آپ کی اسکرین پہ چل رہا تھا کہ جو جو لوگ چلے گئے ہیں میں ان کے حلقوں میں یہ کروں گا، جہاں دیکھیں جلسے کروں گا، جہاں لوگ غدار کے لیبل لگائیں گے آپ پہ، وہ لوگ ان کو پوچھے قبروں تک. بھئی علامتی پھانسی دی گئی اس لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں آپ کی پارٹیوں سے. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ خدا نخواستہ اسلام سے منکر ہو گئے تو آپ کی گردن جو ہے وہ ماری جائے. یہ کس قسم کا سیاست ہے کہ اس ملک میں جو آپ کے ساتھ آیا وہ غلام بن گیا، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں رہی، وہ بک گیا ہمیشہ کے لیے کہ وہ ادھر سے عقوبت خانے سے باہر آنا چاہے تو کوئی راستہ نہیں. اگر آج کوئی اپنی پارٹی کے ساتھ نہ رہنا چاہے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ پارٹیوں کو خود اپنے آپ کو ادارہ بنانا چاہیے کہ پتہ کرے کیوں لوگ جاتے ہیں. آپ اگر آج اس چینل پہ نہیں رہنا چاہتے، آپ کو کیا سر پہ بندوق رکھ کے یہاں بٹھایا جائے گا یا آپ ساری زندگی کے لیے یہاں باندھے گئے؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو خون ریزی اور آگ لگانے پہ اکسایا جا رہا ہے، یہ فساد فی الارض ہو رہا ہے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ فساد فی الارض کون کر رہا ہے؟ منکر ہے. یہ پرائم منسٹر کر رہا ہے، اس میں جو اب سابق پرائم منسٹر کر رہے ہیں. دوسری بات، اگر گنڈا راج آئین کو توڑنے پر انعام و اکرام دیا جانا ہے، انعام و اکرام دیا جانا ہے، تو پھر ہمارے میں اور کسی تھرڈ ورلڈ کی افریقی ریاست میں جہاں ایک آدمی آتا ہے تو پھر مر کے ہی جاتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں. تیسرا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی پنجاب کے پورے ملک کے اندر عملی طور پہ کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ کے. ہم دے رہے ہیں کہ یہاں سول انارکی شروع ہو جائے گی تو ہمارے ایٹمی اثاثے اپ فار گریبز ہیں، وہ محفوظ. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. سازش کہاں ہو رہی ہے اس کو سمجھیے. میں لوگوں کو کہتی ہوں سازش یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، سازش جو ہو رہی ہے وہ ملک کے خلاف ہو رہی ہے. میں تو بھائی باجوہ صاحب سے کہوں گا آپ آ جائیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ٹیک اوور کر لیں، کورٹ میں آ جائیں کم از کم، اور آ کے ایک بات تو کلیئر کریں کہ یہاں پہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ 2/3 آف دا پاکستانی پاپولیشن جو ووٹر ہیں یا اپوزیشن، اس رولنگ کو اگر انڈورس کر دیا سپریم کورٹ نے بھی تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے. چاہے ایویڈنس، آج ایویڈنس کوئی، میں کورٹ روم میں تھا، کوئی ایویڈنس بابر ایوان صاحب ججز موزز پوچھتے رہے بار بار کہ جناب کوئی ایویڈنس بتائیں، ادھر ادھر کی کہانی نہ سنائیں ہمیں. پھر ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہا، آئی تھنک جیسے اجاز حسین صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ سارے سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس ایویڈنس ہے؟ تو بابر اعوان صاحب کہتے ہیں بھائی ان کیمرہ سیشن آپ کرتے ہیں، میں آپ کو بہت سی، انہوں نے کہا بھائی ادھر ہی بتائیں جو بتانا ہے. لیکن یہ بڑا ڈینجرس جا رہا ہے. یہ اگر الیکشن، یہ رولنگ اپہولڈ ہو جاتی ہے اور الیکشن فوراً ہو جاتے ہیں، صرف عمران خان ہوں گے، باقی سب غدار اور فارغ ہوں گے، ان کو تو اپنے حلقوں میں جگہ نہیں ملنی منہ دکھانے کی. اس وقت جی پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ساری نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. پنجاب میں تو جو گند ہو رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بابر اعوان صاحب نے ایک بات ان کی مجھے بڑی پسند آئی.
انہوں نے کہا کہ سر یا فیصلہ اس سائٹ پہ ہوگا یا اس سائٹ پہ ہوگا, درمیانی راہ کوئی نہیں ہو سکتی, اور یہ بات میں ان سے 100% متفق ہوں. لیکن طارق بھائی اگر فیصلہ اس سائٹ پہ ہوا تو اس الیکشن کی کیا اسٹریٹجی, کوئی ابھی سے غداری کے سٹیپ پر پھانسیاں مل رہی ہیں علامتی آپ لوگوں کو. جو آپ نے بات کی, یا ادھر فیصلہ ہوگا یا ادھر ہوگا, ہونا اسی طرح چاہیے. بالکل, لیکن اگر ادھر ہوتا ہے, ادھر ہونے کا مطلب یہ اسی ہے, کے آپ سے پوچھوں گا نا, آپ سے ادھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب جو ہو گیا ہے غلط, یا اس میں فلاں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اب چونکہ قوم تیار ہو گئی ہے, ماحول بن گیا ہے, لہذا الیکشن کی طرف جائیں. یہی ہے نا ادھر ہونا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی رولنگ کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, اس کی رولنگ کا چیلنج. بات تو ایک ہی ہے, بات ایک ہی ہے کہ جو ہو گیا بے شک غلط ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی, آگے بڑھیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے, جو مہذب معاشروں کا ہوتا ہے, کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کا اگر رشتہ مانگتے ہیں تو پہلے باعزت طریقے سے رشتہ مانگا جاتا ہے, پھر اس پہ نکاح ہوتا ہے, پھر بارات ہوتی ہے اور گھر بستا ہے. یہ ہے دستور, آئین. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کو اٹھا اغوا کے کر لے لیں جائیں آپ جی, اور اس کے بعد کہیں کہ جناب وہ تھوڑا غلط تو ہو گیا ہے لیکن اب نکاح کر لیتے ہیں اور آگے بڑھیں. نکاح نہیں ہوا, اغوا ہوا ہے, اب شادی کر دیں. اب گھر والوں کو کہیں کہ یار ویسے یہ مثال کسی وکیل کے ذہن میں بھی نہیں آئی آج. اب آپ آ جائیں, اغوا کے بعد لڑکی تو آ گئی ہے ہمارے پاس, تو آپ یہ سچویشن نہیں مانیں گے. اب ہم نکاح کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اس پہ فتنہ اور فساد ہوتا ہے ہمیشہ, قتل ہوتے ہیں, گھر آباد نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. تو ایک دستور کے مطابق اگر آپ چلیں گے, اس طرح آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. اس غلط کو تو آپ پی جائیں, یہ تو غلط ہو گیا ہے, آپ آگے چلیں, ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے آئین کی درستگی ہونی چاہیے. یہ بات ہمارے تمام ایلائز کو بھی پتہ ہے, یہ بات پاکستان کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں یو ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ الیکشن. اس طرح اگر آپ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اس طرح کے الیکشن میں جانا اور یہ مان کے جانا کہ جناب وہ جو سازش والی بات, وہ امریکن اسپانسر پہ ہم شریک تھے, جو آپ پہ غداری کا الزام لگا, وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے تو کل بھی پروگرام میں کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, میں نے کہا جو مجھے میرے منہ پہ غدار کہے گا, میں تو اس کے باپ کو بھی غدار کہوں گا, میں اس کے دادے کو بھی غدار کہوں گا. میں کسی کی محب الوطنی کو چیلنج نہیں کرتا, میری محب الوطنی کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ بڑی ایک جذباتی بھی بات ہے لیکن حقیقت میں مبنی بھی ہے. آپ پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے کے الیکشن میں اسے جھونک دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صرف اپنی گردن بچانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, آئین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جناب, اس دن مجھ سے کچھ دوستوں نے, کچھ پارلیمنٹیرینز بھی تھے جن کا تعلق فاٹا سے تھا, بلوچستان سے تھا, اور ویسے بھی ظاہر ان علاقوں میں ہمارے دوست بھی بستے ہیں. جی جی, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, قسم اٹھا سکتا ہوں کہ کامران بھائی کیا انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ دن دہاڑے یہاں پہ آئین توڑیں اسلام آباد میں, پنجاب میں تو جائز ہے, اگر ہم آئین نہ مانیں بلوچستان میں اور فاٹا میں تو ہم ٹیررسٹ ہیں, ہمارے اوپر آپ جناب ٹینک لے کے چڑھیں, چور اور ڈاکو چکے کہیں گے جی. تو اگر یہ آئین توڑیں تو ٹھیک ہے, جو بھی توڑے, یعنی کہ آپ لوگ توڑیں یا بڑے لوگ توڑیں. میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو آئین کو نہیں مانتا میں اس کا مخالف ہوں. ان کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ جائز ہوں گے, لیکن وہ کہیں ہم آئین کو نہیں مانتے, آئین کو توڑیں, میں ان کا مخالف ہوں. اگر آئین اسلام آباد میں توڑا جائے تو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ توپیں داغے لا کے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بالکل معمولی بات نہیں. ایک آخری بات سن لیں سر, آخری نہیں بھی آپ بول رہے ہیں. آئین کیا ہے؟ آئین یہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو وہ کہہ رہے اسپیکر کی رولنگ نہیں چلی ہو سکتی, آج علی ظفر صاحب کہہ کے گئے ججز کو, وہ قرآن پاک ہے. آپ ایک چھوٹی سی یہ فون بھی ہے نا, اس کو چلانے کے لیے ایک مینول ملتا ہے, یہ کیسے چلے گا. دنیا کو چلانے کا مینول قرآن ہے, ملک کو چلانے کا مینول جو ہے وہ آپ کا آئین ہے. کوئی بھی شخص, وہ اسپیکر ہو, وہ چیف جسٹس ہو, وہ آرمی چیف ہو, وہ پرائم منسٹر ہو, آئین سے بالا تر نہیں ہے. جب آئین کو بریچ کرے گا ہی از آنسریبل. اب اسپیکر کہے کہ یہ پہلی رو کے 6 بندے جو ہیں اپوزیشن کے پھانسی لگا دو, کوئی کہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے, یا ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کرو. سر دیکھیں, اسمبلی چلانے کا میں 10 سال ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں رولز اینڈ پروسیجرز, بالکل کنڈکٹ دا بزنس آف دی اسمبلی. ٹھیک, وہ آپ کہیں کہ اسپیکر با اختیار, سر آپ کا پوائنٹ